علیہم دائرۃ السو، ان مشرکین کے اوپر اللہ جو کرتے تھے مومنین کے ساتھ وہ خدا ان کے اوپر لے کر آئے گا. غضب اللہ علیہم، اللہ ان پہ غضب کرے گا. ولعنہم، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. وعد لہم جہنم، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اچھا یہ سب کیسے ہوگا؟ خدا نے آخر میں پھر وہی دو جملے استعمال کیے ہیں، کم و بیش وہی دو جملے جو مومنین کو وعدہ دیتے وقت استعمال کیے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، جب ہم نے کہا تھا اللہ اطمینان نازل کرے گا تو دو اس کے سورسز تھیں. کیا تھیں؟ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. یہاں پر وہی جملہ استعمال ہوا ہے. کہا ہم منافقین اور مشرکین کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے؟ کیوں؟ کیسے کریں گے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے ہیں. اب اس کی حقانیت کو ذرا سوچیے گا. آج وہ کفر کا لشکر کھڑا ہوا، اس نے ایک مظلوم ملک کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے ان کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی. وہ مظلوم اپنے حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے. ظالم کے تمام تر اسلحے کے باوجود، اس کی تمام تر طاقت کے باوجود، وہ مظلوم کو کوئی قابل قدر نقصان نہ پہنچا سکے. کس طرح سے یہ کام ہوا؟ یہاں پر خدا متعال کی اسی آیت کریمہ کو دیکھنا پڑے گا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ کا لشکر ہے. دشمن اپنے طور پر کچھ بھی کر لے، جو کچھ بھی استعمال کرے گا وہ خدا کا لشکر ہے. مثلا ایک بہت عجیب سی ایک بات کو غور فرمائیے گا. فرعون اتنا زیادہ استکبار دکھاتا تھا. فرعون کا بدن تھا نا، فرعون کے بدن میں خون دوڑ رہا تھا. یہ خون کس کے حکم سے دوڑ رہا تھا؟ آیا خدا کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرعون کے بدن میں جتنی بھی طاقت تھی، اس کے دماغ میں جتنی بھی طاقت تھی جس سے یہ تدبیریں کرتا تھا، مکر و فریب کرتا تھا، کس کا حکم نافذ ہے اس کے دماغ کے اوپر؟ خدا کا حکم نافذ ہے. وہ دشمن مثال کے طور پر میزائل برسائے گا، وہ میزائل اڑ کے کہیں پر بھی جائے گا. یہ میزائل جس ہوا میں چلے گا، یہ میزائل جس قانون کے تحت چلے گا، اور جس جگہ پر جا کر جس قانون کے تحت پھٹے گا، یہ تمام قوانین کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا لشکر اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اجازت دیتا ہے کہ کافر اپنے کام کو کر لے جتنا کرنا ہے، پھر بعد میں خدا گرفت کرتا ہے تو وہ جب چاہے گا گرفت کر لے گا. اگر ہم اتنی سی ایک بات سمجھ جاتے، ہمارا اطمینان غیر معمولی اطمینان ہوتا، ہمارا بھروسہ خدا کے اوپر غیر معمولی بھروسہ ہوتا. ہم خدا متعال کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ کفار کا سارا لشکر در حقیقت خدا کا لشکر ہے. ان میں سے کوئی چیز کفار کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور خدا ناقابل شکست حکمت رکھنے والا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، اور ہم نے بھی کئی جگہ بیان کیا ہے کہ امریکہ کے پاس تھنک ٹینکس ہیں، 400 تھنک ٹینکس ہیں، اس کے اندر محققین ہیں، اور ہر ایک تھنک ٹینک کے اندر مثال کے طور پر عین ممکن ہے 400 محققین کام کر رہے ہوں. یہ تمام کچھ ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے کان اللہ عزیزاً حکیما، خدا شکست ناپذیر حکمت رکھنے والا ہے، اس کی حکمت کو شکست نہیں دے سکو گے. لہذا یہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، اپنی سازشیں کریں گے، منصوبے بنائیں گے، اور اختتام وہی ہوگا جو خدا نے متعال چاہے گا. یہ سب کا سب گزر جائے گا. یہ سب کا سب چند دنوں کی زندگی ہے جس کے اندر کفر نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے. اور ہم اور آپ، عجیب بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کربلا کو کتنا یاد رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کربلا کو آج کی زندگی کے اندر عملی طور پر نہیں دیکھ پا رہے. اس کربلا کو دیکھ لیجیے، دشمن نے کیا نہیں سوچا ہوگا، کیا سازشیں نہیں کی ہوں گی، کتنا اسلحہ استعمال نہیں کیا، کتنے فوجی نہیں لے کر آئے، سب کچھ جمع کر لیا. اور سید الشہداء کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ سید الشہداء مدینے سے نکلے تو چند 100 آدمی تھے، مکے سے نکلے تو ان میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوا، 2-4 منزلیں آگے گئے ہوں گے، فرزدق سے ملے تو معاملہ ختم ہونا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ 2-4 منزلیں اور گزرے تو پتہ چلا حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. جب حضرت مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کی خبر آئی تو لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. یہاں تک کہ کربلا پہنچنے سے بہت پہلے
لشکر امام اس جگہ پر پہنچ گیا جو پھر عصر عاشور تک اتنا ہی رہا، اس سے کم نہیں ہوا۔ یہ امام حسین کی ذات۔ تمام بہانے کفر کے ہاتھ میں تھے، تمام لشکر کفر کے ہاتھ میں تھے، تمام اسلحے کفر کے ہاتھ میں تھے۔ اب خدا کے پاس سب کچھ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خدا جب اپنا لشکر بھی استعمال کرتا ہے تو عجیب طریقے سے اپنے لشکر کو استعمال کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے جب ہمیں کسی کفر کو شکست دینی ہوتی ہے تو ہم آسمان سے فرشتوں کا لشکر نہیں اتارتے۔ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے، وہ کوئی آرمی نہیں اتارے گا، زمین و آسمان اس کا لشکر ہے۔ اب دیکھیے زمین و آسمان اس کا لشکر کیسے ہے۔ سید الشہداء کی شہادت ہو گئی، سید الشہداء بے گور و کفن لاشا زمین کے اوپر رہا، کتنے دنوں کے بعد لاشا دفن ہو گیا، ایک قبر کے اندر سید الشہداء کا لاشا موجود ہے، چوتھے امام نے اس قبر کے اندر دفنا۔ اللہ کا لشکر کون سی چیز ہے اس میں؟ سید الشہداء کی قبر کی مٹی اللہ کا لشکر ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ سید الشہداء کے قبر کی مٹی اللہ کا لشکر ہے۔ کیسے اللہ کا لشکر؟ آپ تصور کیجئے، متوکل لعین کا وقت آیا، اس نے کہا اس کے اوپر حل چلاؤ، اس مٹی نے حل قبول نہیں کیا، یہ مٹی اللہ کا لشکر ہے۔ ایک اور عباسی خلیفہ آیا، اس نے کہا اس کے اوپر نہر بچھا دو، نہر کا پانی بہا دو تاکہ قبر کا نشان مٹ جائے، اس مٹی نے پانی کو اپنے سائیڈ میں سے روک لیا، قبر کے اوپر نہیں آنے دیا۔ یہ مٹی اللہ کا لشکر ہے یا نہیں ہے؟ مٹی اللہ کا لشکر ہے۔ اس کے بعد جس کسی نے اس مٹی کو اٹھا لیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں لے گیا، وہ عاشور کے دن لال ہو گئی۔ اللہ کا لشکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا لشکر۔ خدا نے اس مٹی میں شفا رکھ دی، کہا یہ خاک شفا ہے، جو اس کو کھائے گا شفا حاصل کرے گا۔ یہ خدا کا لشکر ہے، یہ سب کا سب، اب بھی سب کا سب خدا کا لشکر ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ سید الشہداء خدا کے لشکر کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا جو یا حسین کر رہی ہے، یہ خدا کا لشکر ہے جو نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنتا، میں نے اس واقعے کو بہت دفعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، بس آج کے مصائب وہی واقعہ۔ ابھی ایک پچھلے سال محرم میں اسلام آباد کے اندر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے، کہنے لگے میں 3 سال کے لیے کربلا میں پاکستانی حکومت کی طرف سے گیا ہوا تھا۔ کہنے لگے ایک دن میں وہاں سے ظہر کے وقت فارغ ہو کر نکل رہا تھا زیارت وغیرہ کر کے، تو ایک بوڑھی عورت ملی پنجاب کی کسی علاقے کی، تو اس نے کہا کہ یہ پاکستانی آرمی کی طرف سے گئے ہوئے تھے، حکومت کی طرف سے 3 سال کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ تم پنجابی میں ان کو خطاب کر کے کہا کہ میرے لیے خط لکھ دو۔ اب یہ آدمی متواضع آدمی نہیں ہوتا نا، تو اس کو عادت نہیں ملنی تھی۔ یہ آدمی متواضع آدمی تھا، بڑا رتبے پہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے کہا کہ ایک بڑھیا مجھ سے کہہ رہی ہے خط لکھ دو، تو برا نہیں مانا، کہا ہاں ماں جی میں لکھ دیتا، لیکن میرے پاس جو ہے وہ کاغذ قلم نہیں ہے، ابھی کاغذ قلم نہیں ہے، کل آ جاؤ میں کاغذ قلم لے کر آؤں گا، پھر میں آپ کو خط لکھ کر ضرور دوں گا۔ تو بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن جناب علی یہ پھر ظہر کے وقت کاغذ قلم لے کر گئے اپنے ساتھ، اور وہ بڑھیا ملی، اور اس بڑھیا نے کہا کہ اب تم خط لکھ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہے خط لکھ دوں گا۔ کہا اس بڑھیا نے خط لکھوایا، میں نے خط لکھ کر دے دیا۔ کہنے یہ خط میں اس کے جملوں سے مجھے احساس ہوا جیسے یہ بڑھیا بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہے، کافی وقت ہو گیا یہاں پر رہتے ہوئے۔ کہنے یہ وہ خط ہم نے لکھ کے دے دیا اس کو۔ اس کے بعد بڑھیا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کب سے یہاں پر ہو؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا 20 سال کہا تھا یا 25 سال کہا تھا، یا تو 20 سال کہا تھا یا 25 سال، تو مثلا ابھی کم لے لیتے، کہا 20 سال۔ کہا کہ تم 20 سال سے اکیلے یہاں پر ہو؟ کہیں گے ہاں اکیلے یہاں پر۔ کیا تمہارا کوئی مثلا بیٹا شوہر کوئی ساتھ ہے؟ کہیں گے نہیں کوئی ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ تو کہنے گے میں بہت تعجب کیا کہ 20 سال سے ایک عورت اکیلی امام حسین کے روضے کے اوپر کیسے رہ سکتی ہے؟ تو کہنے گے کہ تم رات کو کہاں سوتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ یہ جو دروازہ مین دروازہ ہے اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی ڈیوڑی ہے، یہ جو دروازہ جو بند کرنے لگتا ہے یہ مجھے جانتا ہے، تو جب بند کرنے لگتا ہے تو میں وہیں پہ سو جاتی ہوں، اور صبح کو دروازہ کھولتا ہے تو میں اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگے میں نے اس بڑھیا سے پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں آئی یہ پوچھ لیا کہ کھانا پینا کہاں سے کھاتی ہے؟ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا نا، سید الشہداء کے ساتھ اللہ کا لشکر چل رہا ہے۔ کہنے لگے اس بڑھیا نے ایک جملہ کہا، کہنے اس بڑھیا نے کہا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ حسین کی طاقت ہے۔
کہا دوبارہ کہتا ہوں. تو اس بڑھیا نے کہا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب کسی کو یہاں بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. یہ حسین کی طاقت ہے، حسین کے ساتھ اللہ کا لشکر چل رہا ہے، اسی لشکر سے کامیابی ہوگی. انہی یا حسین سے امام کا ظہور ہوگا، اسی یا حسین سے کامیابی ملے گی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہمارے مرحومین تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار لشکر اسلام کو فتح و کامرانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہیں ہو تو آنن فوراً نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ مقامات مقدسہ تیرے دین کی نشانیاں ہیں. پاک پروردگار ان مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. اس کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار جو لوگ بیمار ہیں بالاخص چند مومنین جن کے اسامی بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پاک پروردگار زارا، نرجس، علی رضا، سجاد، محسن رمضان علی، رباب بھائی، امیر علی، رجب علی خین جی، ان تمام کو پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق بیمار کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو قیامت تک ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد